ریڈ لائن ہسٹری کے معزز دوستو، آج ہم بات کریں گے مشہور ناول وار اینڈ پیس کے خالق لیو ٹالسٹائی کی زندگی کے بارے میں۔ لیو ٹالسٹائی کی شخصیت پر بجا طور پر روسی قوم کو ناز ہے۔ وار اینڈ پیس کے خالق لیو ٹالسٹائی کا پورا نام کاؤنٹ لیونکولائچ ٹالسٹائی ہے۔ وہ ایک بہت دولت مند اور معزز فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ لیسائینا پولیانا کے علاقے میں آج بھی اس کی جاگیر ساری دنیا میں شہرت رکھتی ہے۔ ٹالسٹائی 28 اگست 1828 کو اسی علاقے میں پیدا ہوا۔ کم عمری میں ہی والدین کے سائے سے محروم ہو گیا اور رشتہ داروں نے اسے پروان چڑھایا۔ 13 برس کی عمر میں کاغان یونیورسٹی کا رخ کیا اور اپنے زمانے کے تمام رنگ اختیار کر کے امیرانہ عیش پرستی میں وقت گزارا۔ بعد میں فوج میں بھی کمیشن لیا اور لکھنے پڑھنے سے بھی وابستہ رہا۔ اس کی پہلی تحریر کا عنوان کاسک تھا اور پہلی کتاب بچپن کے نام سے سامنے آئی۔ اس کتاب کے بعد اس نے لڑپن اور جوانی کے عنوان سے بھی کتابیں لکھی۔ فوج کی نوکری کی وجہ سے جنگ میں بھی حصہ لیا اور انہی تجربات کو اپنے مشہور ناول وار اینڈ پیس میں شامل کیا۔ ٹالسٹائی نے 2 مرتبہ دنیا کے مختلف ممالک کی سیر کی۔ کچھ عرصہ پیٹر برگ میں بھی گزارا، لیکن ہر مرتبہ وہ اپنے آبائی وطن واپس آ جاتا۔ کسانوں کی فلاح کے لیے اس نے بہت سے اقدامات کیے، لیکن 1862 میں شادی کے بعد ہی یہ معاملہ دونوں میاں بیوی میں تنازع کا باعث بنا۔ اس کی بیوی کو اس کے فلاحی کاموں سے سخت چڑ تھی۔ ٹالسٹائی کے لیے شادی کے بعد زندگی عذاب بن گئی۔ وہ تمام عمر لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ عام کسانوں کی حالت راز کو سنوارنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر ایک بار اس نے سوچا کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک عام کسان کی زندگی بسر کی جائے۔ یہ سوچ کر 28 اکتوبر 1910 کو وہ گھر سے نکلا اور ریل کے سفر پر چل دیا، لیکن سردی کی بنا پر بیمار پڑ گیا۔ 7 نومبر 1910 کو ایک ریلوے اسٹیشن پر نمونیا کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے اس کے آبائی گاؤں میں ہی دفن کیا گیا اور اس کے گھر کو قومی یادگار بنا کر وہاں ایک میوزیم بنا دیا گیا، جہاں ٹالسٹائی کی تمام چیزیں محفوظ کر دی گئیں۔ ٹالسٹائی نے کہانیاں اور ناولوں کے علاوہ اپنی سوانح عمری بھی لکھی۔ انقلاب روس کے وقت انقلابیوں نے ٹالسٹائی کو رد کرنا چاہا تو لینین نے اس کے بارے میں ایک مضمون لکھ کر صفائی پیش کی۔ وہ لکھتے ہیں، وہ عہد جب روس میں بورس و انقلاب رونما ہو رہا تھا، ٹالسٹائی کو یہ عظمت حاصل ہوئی کہ وہ لاکھوں اور ان گنت کسانوں کے جذبات اور خیالات کا ترجمان بنا۔ ٹالسٹائی پر کسی کا اثر نہیں، لیکن اس کے خیال اور تصورات مجموعی طور پر انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ ٹالسٹائی کے ہاں جو تضاد ملتا ہے وہ اس معاشرے کا تضاد ہے۔ ٹالسٹائی ایک آئینہ ہے جس میں پورا معاشرہ اپنا عکس دیکھتا ہے، اور انہی تضادات اور انقلاب میں ایک اہم تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ گورو کی ناول ماں کا خالق ٹالسٹائی کے بارے میں لکھتا ہے، میں خدا پر اعتقاد نہیں رکھتا، بعض وجود کی بنا پر میں نے اپنے آپ کو اسے غور سے دیکھتے اور کچھ خجالت کے ساتھ سوچتے ہوئے پایا، یہ آدمی خدا کی طرح ہے۔ ٹالسٹائی عالمی مصنفین میں سر فہرست ہے۔ اس کا سب سے بڑا شاہکار اور کارنامہ وار اینڈ پیس۔ اس کی بیوی کے مطابق ٹالسٹائی نے اس ناول کے مسودے پر تقریباً 50 مرتبہ نظر ثانی کی اور اسے لکھتے ہوئے بار بار اس میں تبدیلیاں کی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا بڑا شاہکار تخلیق کرنے جا رہا ہے۔ یہ ناول وار اینڈ پیس 1865 سے 1869 کے درمیان پہلی مرتبہ شائع ہوا۔ اس کے بعد دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہونے لگا اور اس پر فلمیں بھی بنائی گئیں۔ اردو میں اس ناول کا ترجمہ مخمور جلندری نے کیا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ چھپ نہ سکا تو ستار طاہر نے ناول کا ترجمہ کرنا اور سیارہ ڈائجسٹ میں شامل کرنا شروع کر دیا، جس کے ان دنوں وہ ایڈیٹر تھے۔ لیکن سوا سال کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور اس ناول کا مکمل ترجمہ نہ ہو سکا۔ ٹالسٹائی کا ایک ناول اپنا کارستہ 1875 سے 1877 میں شامل ہوا۔ یہ جذباتی حوالے سے اہم ناول ہے۔ جب ٹالسٹائی کی شہرت بطور اخلاقی مصنف کے ہونے لگی تو عمر کے آخری حصے میں اس نے اس ناول کو خود ہی ڈساؤن کر دیا۔ ٹالسٹائی نے زندگی کے آخری ایام میں ریزریکشن جیسا اہم ناول لکھا اور اس میں ٹالسٹائی نے دراصل اپنے عقائد اور نظریات کا مکمل کھل کر اظہار کیا ہے۔
ٹالسٹائی کو ہر دور میں مختلف عقائد و نظریات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے بحران سے 1881 میں اس وقت گزرا جب اس نے اپنے افکار کی یکسانیت سے تنگ آ کر کئی بار خودکشی کا ارادہ کر لیا، لیکن اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنچا سکا۔ آخری عمر میں اس نے مذہب میں پناہ لے لی۔ اس مذہب کا پرچار اس نے باقی ساری زندگی خود بھی کیا اور اپنی خود نوشت اعترافات میں بھی ان کا ذکر کیا۔ ٹالسٹائی ایک عظیم ناول نگار نہیں بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھا۔ En boucle, et je suis présent.